آج کے جدید دور میں جنگوں کی نوعیت مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ اب صرف زمینی فوج کی طاقت کافی نہیں ہوتی، بلکہ اصل فیصلہ کن کردار فضائیہ یعنی ایئر فورس ادا کرتی ہے۔ عالمی سطح پر ہونے والی حالیہ جنگوں اور تنازعات اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ جس ملک کے پاس مضبوط فضائی طاقت نہیں ہوتی، وہ زیادہ دیر تک اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ اگر ہم مختلف ممالک کا تقابلی جائزہ لیں تو یہ فرق اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر عراق کو دیکھیں۔ 2003 کی جنگ میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے سب سے پہلے عراقی فضائیہ اور ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا۔ چند دنوں کے اندر عراق کی فضائی صلاحیت تقریباً ختم ہو گئی، جس کے بعد زمینی جنگ یک طرفہ ہو گئی اور صدام حسین کی حکومت جلد ختم ہو گئی۔ اسی طرح لیبیا میں 2011 میں نیٹو نے فضائی حملوں کے ذریعے معمر قذافی کی افواج کو کمزور کیا۔ لیبیا کے پاس جدید ایئر فورس یا مؤثر دفاعی نظام موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ فضائی حملوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ افغانستان کی صورتحال بھی مختلف نہ تھی۔ طالبان کے خلاف جنگ میں امریکہ نے مکمل فضائی برتری حاصل کی۔ ڈرون حملے، بمبار طیارے اور جدید ٹیکنالوجی نے زمینی جنگ کو بہت آسان بنا دیا۔ افغانستان کے پاس نہ کوئی مؤثر ایئر فورس تھی اور نہ ہی ایسا دفاعی نظام جو فضائی حملوں کو روک سکتا۔ شام میں بھی صورتحال پیچیدہ رہی، لیکن وہاں بھی یہ بات سامنے آئی کہ جس فریق کو فضائی مدد حاصل تھی وہ زیادہ مضبوط رہا، خاص طور پر جب روس نے شامی حکومت کی مدد کے لیے فضائی کارروائیاں شروع کی تو جنگ کا توازن تبدیل ہو گیا۔ اب اگر ان ممالک کا موازنہ پاکستان سے کریں تو واضح فرق نظر آتا ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے جو خود ایک بڑی ڈیٹرنس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایئر فورس دنیا کی بہترین اور پیشہ ور فضائی افواج میں شمار کی جاتی ہے۔ پاکستان کے پاس جدید لڑاکا طیارے، تربیت یافتہ پائلٹس اور مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہے۔ 2019 میں پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان ایئر فورس نے فوری اور مؤثر رد عمل دے کر یہ ثابت کیا کہ وہ اپنی فضائی حدود کا دفاع کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ اس واقعے نے یہ واضح کر دیا کہ ایک مضبوط ایئر فورس نہ صرف جنگ لڑ سکتی ہے بلکہ دشمن کو روکنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اگر ہم موازنے کو سادہ انداز میں بیان کریں تو عراق، لیبیا اور افغانستان جیسے ممالک کے پاس کمزور یا غیر مؤثر فضائیہ تھی، جس کی وجہ سے وہ بیرونی طاقتوں کے سامنے زیادہ دیر کھڑے نہ رہ سکے، جبکہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط ایئر فورس اور ایٹمی طاقت موجود ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی دشمن کھلی جنگ کا خطرہ مول لینے سے پہلے کئی بار سوچتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جدید جنگوں میں سب سے پہلا ہدف دشمن کی فضائیہ ہوتی ہے۔ اگر وہ ختم ہو جائے تو باقی جنگ تقریباً جیت لی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اپنی ایئر فورس پر سب سے زیادہ سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے جیو پولیٹیکل ماحول میں ایک مضبوط فضائیہ کسی بھی ملک کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ صرف دفاع کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو دشمن کو جنگ شروع کرنے سے پہلے ہی روک دیتی ہے۔ جو ممالک اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور جو ممالک اپنی فضائی طاقت کو مضبوط بناتے ہیں وہ نہ صرف محفوظ رہتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی اہمیت برقرار رکھتے ہیں۔